قرض، لون، آپ بارو کرتے ہیں، کسی سے پیسے لیتے ہیں، مجھے ضرورت ہے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی بتا دوں، بھیک دینے سے قرض دینے کا ثواب زیادہ ہے۔ کسی بھکاری کو آپ بھیک دیتے ہیں، اس کا اتنا ثواب نہیں جتنا کسی ضرورت مند کو قرض دیں، اگر دے سکتے۔ قرض لینے والے کی حالت یہ ہوتی ہے، جب ضرورت ہوتی ہے تو وہ منمناتا ہے، بڑا ممی آتا ہے مجھے دے دیں جی میں، اور بعد میں پھر وہ بھلے فون بھی نہ اٹھائے، آپ کو شکل بھی نہ دکھائے، دیتے وقت پھر اس کو تکلیف۔ تو قرض معاف نہیں ہوتا۔ قرض، آواز آئے، کیوں کہلوایا؟ یاد ہو جائے۔ شہید جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، اس کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ پہلے دیکھ لیتا ہے، بیان کیا گیا حدیث شریف میں۔ لیکن قرض اس کو بھی معاف، دوسرے گناہ اللہ معاف کر دے گا مگر قرض معاف نہیں ہوتا۔ تو ہم لوگ ذرا غور کریں، آج ضرورت پڑنے پر قرض لے لیا ہم نے، اب قرض لینے کے بعد ادا نہیں کر رہے تو ہم مجرم ہیں۔ کیا ہیں ہم؟ مجرم ہیں، اور وہ چیز آپ پر رہے گی، اگر آپ بغیر ادا کیے چلے گئے وہ آپ پر رہے گی، وہ معاف نہیں۔ ہماری حالت کفر کی برائیاں ایمان لانے پر ختم ہو جاتی ہیں سوائے قرض کے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک بندہ کرے کہ میں ٹھیک ٹھاک پہلے برائیاں کر لوں بعد میں، نہ، ارادے کے ساتھ جان بوجھ کر کرنا یہ حماقت ہے، نادانی ہے، یہ سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ آپ سے چھوٹے اور بڑے کون سا گناہ چھوٹا ہے کون سا بڑا ہے، جتنی آپ کو معلومات ہیں، مگر لا صغیرۃ مع الاصرار، چھوٹے گناہ کو بار بار کہ نہیں جی چھوٹا ہے کرتے رہو، نہیں کرنا چاہیے، وہ بار بار کرنے سے بڑا بن جاتا ہے۔ آپ اس کو چھوٹا سمجھ کے کر رہے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، نہیں جی چھوٹا گناہ ہے، تو آپ کا یہ احساس کہ آپ اس کو ہلکا سمجھ رہے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، تو یہ چیز آپ کو زیادہ مجرم بنا دیتی ہے۔ تو ایک انسان خطائیں کرتا رہتا ہے، تو جب وہ توبہ کرتا ہے سچے دل سے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب یہاں آپ کو حقوق اللہ، حقوق العباد اور حقوق النفس، ان کی معلومات بھی ہونی چاہیے۔ اللہ کے حقوق کیا ہیں، بندوں کے حقوق کیا ہیں، اپنی جان کا آپ پر کیا حق ہے، حق النفس یا حقوق النفس آپ کہتے ہیں، وہ معلوم ہونے چاہیے۔ نہیں معلوم، بندوں کے ساتھ کہاں کہاں کس طرح رشتے ہیں، ناطے ہیں، پڑوسی ہیں، کاروباری لوگ ہیں، دوسرے ہیں، بندوں کے ساتھ آپ کا میل جول، لین دین، اٹھنا بیٹھنا، بولنا چالنا ہے، اس میں کہاں کوتاہی ہو رہی ہے، آپ نے کس کا دل دکھایا ہے، کس کے ساتھ کیا کیا ہے، تو وہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ تو انسان کرے توبہ، کیا کرے؟ پھر کہیے توبہ کس کو کہتے ہیں؟ کئی مرتبہ بتایا آپ کو کہ جو غلطی ہو گئی، جو خطا ہو گئی، لغزش ہو گئی، اس پر شرمندہ ہو جائیں، شرم آئے، مجھ سے کیا ہو گیا، اچھا نہ لگے، طبیعت میں بے چینی، کیا ہو گیا مجھ سے، اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ، اس کا نام ہے توبہ۔ کیا نام ہے؟ آپ دنیا میں کسی کے ساتھ 99 ٹائمز، 99 مرتبہ، ایک کم 100 مرتبہ بھلائی کریں، مگر کوئی ایک چیز ایسی ہو گئی
جو غلط ہو گئی وہ پچھلی 99 کو بھول جاتا ہے، اس غلطی کو یاد رکھتا ہے۔ ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ یہ انسان کے ساتھ انسان کا معاملہ، 99 اچھائیاں کی، ایک غلطی کی، 99 بھول جائے گا، وہ ایک غلطی یاد رکھے گا۔ رحمان کا کیا معاملہ ہے؟ 99 غلطیاں ہو جائیں، ایک بار سچی توبہ کر لیں، وہ 99 معاف ہو جاتی ہیں، وہ ایک کامیاب کر دیتی ہے۔ تو انسان جان بوجھ کے نہ کرے، اللہ مہربان ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بزرگوں نے کہا نا، 100 بار توبہ شکستی بازا، تو نے 100 بار توبہ کر کے بھی توڑ دی ہے، تب بھی باز آ جا، کیونکہ ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں۔ اور ہم کسی کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر سکتے نہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ رب تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر دے۔ ہاں، اس نے جو فرما دیا ہے وہ احکام سنا دیتے ہیں۔ اس نے جو فرما دیا کہ وہ کس کو معاف نہیں کرے گا، کس کو کرے گا، اس نے بتا دیا، اس کے مطابق احکام بیان کر دیتے ہیں۔ قرآن حدیث میں جو آئے وہ سنا دیتے ہیں، مگر ہم کسی کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر سکتے نہیں۔ آپ کو یہ واقعہ کتنی مرتبہ سننے کو ملا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والا، رونے والا اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، عاجزی کرتا ہے، روتا ہے، اس کو پسند ہے۔ اللہ جس کو چاہے معاف فرما دے۔ میں نے آپ کو کئی مرتبہ یہ واقعہ سنایا، 2 بندے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، احوال بیان کیے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم تک پہنچے۔ ایک شخص ہوگا جس نے سستی کی ہوگی دنیا میں، کر لوں گا، ابھی پڑھ لوں گا، ابھی ہو جائے گا، دیکھ لوں گا، اس طرح اس نے سستی کر کے لیزینس میں وقت ضائع کیا۔ ایک ہوگا جس نے نافرمانی کی، کہنا نہیں مانا اللہ کا، ایک سستی کرتا رہا۔ دونوں پیش ہوں گے، دونوں کے اعمال نامے پیش ہوں گے، حکم ہوگا دونوں کو دوزخ میں لے جاؤ، دوزخ میں ڈال دو، آگ میں ڈال دو۔ ایک بڑی تیزی سے بھاگے گا، کہیں تو آہستہ آہستہ چل کے جاتے ہیں نا، وہ تیزی سے جائے گا۔ دوسرا بار بار پیچھے مڑ کے دیکھے گا، جا رہا ہے مگر بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، دونوں کو واپس بلائے گا۔ تو اتنی تیزی سے جا رہا ہے، دوزخ میں جانے کا تجھے بڑا شوق ہے؟ اس نے کہا یا اللہ، دنیا میں کی سستی، آج طے کیا تھا کہ جو تو فرمائے گا وہ فوراً کروں گا، آج سستی نہیں کروں گا، میں نے دنیا میں بہت سستی کی تھی، تو آج میں نے طے کیا تھا تیرا جو بھی حکم ہوگا فوراً پورا کروں گا۔ اچھا، تو بار بار پیچھے مڑ کے کیوں دیکھ رہا تھا دوسرے سے؟ اللہ جانتا ہے، پھر بھی فرمائے گا۔ وہ کہے گا یا اللہ، میں نے ساری زندگی سنا تو بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، کریم ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے، میں بار بار مڑ کے دیکھ رہا تھا، ابھی فیصلہ بدلتا ہے، ابھی فیصلہ بدلتا ہے۔ اللہ فرمائے گا جاؤ دونوں کو جنت میں لے جاؤ۔ تو کریم ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہ توبہ قبول کرنے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود واقعہ سنا رہے ہیں۔ ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے، 99 مرڈر، بندوں کو مار دیا۔ 99 قتل کرنے کے بعد اس کو خیال ہوا میں تو بہت ہی زیادہ گناہگار ہوں، میں نے تو بہت غلطیاں کر لی، میرا کیا بنے گا؟ چلا گیا کسی کے پاس، جس کے پاس گیا وہ مزاج کا ذرا
خشک تھا، ڈرائی جس کو کہتے ہیں آپ، سخت مزاج، ہارڈ ہارٹیڈ. جی مجھ سے 99 قتل ہو گئے، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا پرے ہو جا، میرے پاس آ گیا، کہیں تیری وجہ سے مجھ پر نہ عذاب آ جائے، جا دفع ہو جا، تیری کوئی توبہ نہیں. وہ جب اس طرح کہا تو اس کا تو ہاتھ کھلا ہوا تھا، اس کو تو جھجک نہیں تھی، وہ 99 مار چکا تھا، اس کو آیا غصہ، اس نے اس کو بھی مار دیا. پہلے اس کو تھا افسوس کہ میں نے 99 مارے، اب تو سینچری ہو گئی ہے، پورے 100 کر دیے میں نے، ایک تو اور مار دیا ہے. اس کو کسی نے بتایا کہ جا فلاں بستی میں ایک اللہ والے ہیں، ان کے پاس جا، توبہ کا ارادہ تو نے کر لیا، نیت کر لی، جا وہ تیری توبہ کروائیں گے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. وہ ان کے پاس توبہ کی نیت سے چل پڑا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود واقعہ سنا رہے ہیں. چل پڑا، راستے میں اس کو موت آ گئی، وفات ہو گئی. رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے. عذاب کے فرشتوں نے کہا ہم اس کو دوزخ میں لے کر جائیں گے، اس نے 100 قتل کیا ہے، بڑا گناہ گار ہے. رحمت کے فرشتوں نے کہا اس نے توبہ کر لی تھی، نیت کر لی تھی، توبہ کے لیے چلا تھا، توبہ کے لیے جا رہا تھا. دونوں میں تکرار ہو گئی. وہ کہنے لگے ابھی توبہ کی تو نہیں تھی نا، جا رہا تھا. انہوں نے کہا نیت تو کر لی تھی، نیت تو ہو گئی تھی، اس کا ارادہ توبہ کا تھا، اسی نیت سے چلا تھا. انما الاعمال بالنیات. تکرار ہو گئی فرشتوں میں. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ کیا کریں؟ وہ کریم، وہ بے نیاز. اس نے فرمایا راستہ ناپو، جو چل آیا ہے، جو طے کر لیا ہے وہ بھی ناپو، جو باقی رہ گیا ہے، جو ابھی اس نے سفر کرنا ہے وہ بھی ناپو. کتنا چل آیا ہے، کتنا چلنا ہے ابھی. وہ جو راستہ تھا نا، جو اس نے ابھی چل کر جانا تھا، وہ زیادہ تھا، جو چل آیا تھا وہ کم تھا. تو جو راستہ زیادہ تھا، اللہ نے زمین کو حکم دیا سکڑ جا، زمین کو حکم دیا سکڑ جا. رحمت حق بہا نمی جوید، بہا نمی جوید. اللہ کی رحمت بہانا چاہتی ہے، قیمت نہیں چاہتی. بخشنا تھا، زمین کو حکم دے دیا سکڑ جا. تو اللہ بخشنا چاہے تو ہم روک سکتے ہیں؟ کسی کو اس کی رحمت سے مایوس کر سکتے ہیں؟ نہیں. آپ لوگ تو نے تو بس میرے ساتھ یہ کیا نا، تو جہنم میں جائے گا. ہم فوراً اگلے کو کہہ دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ اگر کسی نے زیادتی کر دی ہے تو یہ بہت بڑا ظلم کر دیا ہے دنیا. ہم خود کسی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں وہ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. تو توبہ، اور آج تو رات ہی توبہ کی آ رہی ہے خاص. ویسے تو ہر وقت توبہ کرنی چاہیے، مگر یہ تو رات ہی خاص طور پر توبہ کی ہے. ہمیں سچی توبہ کرنی. دیکھو فرعون نے بھی توبہ کی تھی، ہے نا قرآن میں. جب ڈوبنے لگا نا، غوطہ کھایا، میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. فرمایا اب توبہ قبول نہیں. تو جو سانس ہے اس میں توبہ کر لیں، پتہ نہیں اگلا سانس ہے یا نہیں. سچی توبہ. رات شروع ہونے سے پہلے میسج آ رہے ہوں گے دھڑا دھڑ. آج کل ٹیلی فون پہ آسانیاں، مفت جاتا ہے میسج، پیسے لگتے نہیں ہیں. دھڑا دھڑ میسج آ رہے ہوں گے. مجھ سے کوئی بھول چوک ہوئی ہو، میں نے کسی طرح آپ کا دل دکھایا ہو، مجھے معاف کر دیں. وہ صرف بھیج رہے ہیں، انگلش، اردو، عربی، ساری زبانوں میں بھیج رہے ہیں، مگر ارادہ نہیں ہے. ایسے ہی بھیج رہے ہیں، نیت نہیں ہے، واقعی دل میں احساس نہیں ہے. اور اگلا بھی ایسے ہی پڑھ رہا ہے، آگے کر رہا ہے کہ یہ تو آتے رہتے ہیں.
جو بھیجے وہ ارادے کے ساتھ بھیجے، واقعی معافی چاہنے کی نیت سے بھیجے، اور جس کے پاس آئے وہ بھی دل سے معاف کرے، تب معافی ہوتی ہے، ورنہ معافی ہوتی نہیں۔ ہم پتہ نہیں کیوں شرماتے ہیں۔ اچھا جی، گھر میں جو رہنے والے آپ کے سگے بہن بھائی ہیں ان سے معافی نہیں چاہتے، باہر کے سب سے چاہ لیں گے، کیوں؟ ان سے کیوں نہیں چاہتے؟ سب سے معافی چاہنی ہے، سب سے معافی اونچی۔ آپ سنتے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید المعصومین ہیں، معصوم وہ جو گناہ کر ہی نہ سکے، معصوموں کے سردار ہیں، نبی ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، بڑی شان والے ہیں۔ اس کے باوجود آپ نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے جا رہے ہیں، صف بناتے ہوئے ایک شخص کے پیٹ پر ہلکا سا وہ ضرب لگائی کہ پیچھے ہو جاؤ، اس لائن سیدھی کرو۔ اس نے کہا جی آپ نے مجھے یہ لگایا، تیر جو ہے یہ مارا ہے، ہم زبان سے بھی کہہ سکتے تھے آپ نے یہ مارا ہے، مجھے بدلہ دیں۔ آپ نے سنا ہوا ہے واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا تو بدلہ لے لے، وہ لپٹ گیا، چپٹ گیا۔ اس نے کہا جی بدلہ کیسا، آپ کو پورا حق ہے، آپ جان کے مالک ہیں، میں تو اس لیے کہ اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں، پتہ نہیں بچنا نہیں بچنا، میرا جسم آپ سے لگ جائے تاکہ میں عذاب سے بچ جاؤں۔ وہ بات میں نے آپ کو سنا دی، لیکن ہمیں احساس ہی نہیں، ہم کس کس کا دل دکھاتے ہیں، کس کس کے پیسے مارے ہوئے ہیں، کس کس کے کام وعدے کیے ہوئے ہیں نہیں پورے کیے، کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے۔ گھروں میں حال برا، خاص طور پر اللہ معاف کرے ساس بہو سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ کتنی ساسیں ہیں جو بہوؤں کا جینا حرام کر دیتی ہیں، انہیں یہ گوارا ہی نہیں کہ بیٹا اپنی بیوی پر توجہ دے۔ بالکل لائے کیوں ہو، پھر بیاہ کیوں ہے، یہ ایسے اتنے مسائل۔ بعض بہن بھائی میں، رشتہ داروں میں، سمدھیانے میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسا سلوک، تو انسان کہاں کہاں کس کس کا دل دکھاتا ہے۔ پھر جو ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، جو ملاوٹ کر رہے ہیں، وہ تو ان سب کو کیا کرنی چاہیے؟ اونچی گئی ہے توبہ۔ اور توبہ کا مطلب صرف توبہ کہہ کے یہ نہیں کہ آج توبہ کر لو کل سے پھر اپنا کام، تو وہ توبہ کیا ہوئی؟ وہ تمسخر ہے، وہ ٹھٹھا ہے۔ سچی توبہ کہ میں اب اپنے ارادے سے نہیں کروں گا، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے بھول ہو گئی پھر مجھ سے تو میں پھر توبہ کر لوں گا، لیکن جان بوجھ کر نہ کرے۔ لیکن دو یہ ہے جی بس آج رات توبہ کر لو کل سے اپنا وہی کام، تو وہ توبہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اور اس نے بتا دیا کہ جو ایمان لائے گا، نیک کا کام کرے گا تو ہم ضرور اس کی برائیاں مٹا دیں گے۔ کرم ہے یا نہیں؟ ہمارے ہاں چھوٹی سی بات پر دفتروں میں پکڑ ہوتی ہے، جرمانے لگتے ہیں، کیا کیا سزائیں ہوتی ہیں، کتنی چیزیں روک لی جاتی ہیں، مگر وہ کریم ہم پر مہربانی فرماتا رہتا ہے، تو ہمیں اس کو راضی کرنا چاہیے۔